قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دران بڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ جنات ان وسوسوں کے ذریعے انسان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس والے سے بتائیے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، جی، وسوسہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے اور تقریباً ہر بندے کو ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا وسوسے کے بارے میں سورہ ناس میں، پوری صورت میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، وہ ہے وسوسہ۔ اب اگر اس کو ترتیب سے دیکھیں کہ جیسے جادو کے علاج کے لیے دو چیزیں آئی ہیں، سورہ فلق ناس اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اب جادو کا تعلق یا جنات کا تعلق جادو سے پناہ کا تعلق تو نہیں ہے سورہ ناس میں، تو پھر اس کا جادو کے علاج میں کیا تعلق تھا، کیا معاملہ تھا جو اس کو ملایا گیا؟ اور پھر ایک چیز وسوسے کی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج اس لحاظ سے دیکھیں۔ اچھا، پہلے میں دوسری بات کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ اس کو اس لیے ملایا گیا کہ جادو میں وسوسے کا بڑا کردار ہے۔ جادو کے اثر انداز ہونے میں وسوسے کا بڑا کردار ہے، کیونکہ جادو جب اثر انداز ہوتا ہے تو وہ فیلنگ وسوسے کے ذریعے آتی ہیں، جو اس سے کام کروانا ہو، جس کام سے دور کرنا ہو۔ پھر اسی طرح آپ کے سوال کے مطابق جنات کے بارے میں، تو جو جنات ہیں وہ انسان کے اندر داخل ہونے کی جو کیفیات ہیں ان میں سے ایک کیفیت وسوسہ ہے، وہ وسوسے کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ وسوسہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ذریعے جن انسان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، اور اگر وسوسے کو انسان کنٹرول کر لے تو جن کچھ نہیں کر سکتا، جن انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور بڑی کیفیات ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑی کیفیت وہ وسوسہ ہے۔ اب دیکھیں سورہ فلق، سورہ ناس، وسوسے کی آپ اس کی نوعیت کو اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی نوعیت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف بیان کی گئی، 3-4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ رات کے شر سے، اللہ جو حسد کرنے والوں کے حسد سے، اللہ جادو کرنے والے جو گرہ لگاتے ہیں ان کے شر سے، یعنی اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے ہر چیز کے شر سے تو سے پناہ مانگتے۔ لیکن سورہ ناس میں ایسی کیا چیز ہے؟ 3 بار تو اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اور جس جگہ پر اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو سمجھ لے کہ بہت بڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، بہت گہری بات بتائی جا رہی ہے، بہت بڑی چیز مانگی جا رہی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وسوسہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کر کے صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ جنوں میں سے بھی جو وسوسے ڈالتے، انسانوں میں سے بھی وسوسے ڈالتے، ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور جن انسان پر کنٹرول کرنے سے پہلے اس کو وسوسے ڈالتا ہے، یہ کبھی نماز میں اس کو کنٹرول کرتا ہے، کبھی وضو میں اس کو کنٹرول کرتا ہے، کبھی معاملات میں اس کو کنٹرول کرتا ہے، کبھی یہ کسی بھائی کو لڑوانے کے لیے، بھائی سے لڑانے کے لیے اس کو کنٹرول کرتا ہے، خاوند بیوی کو دور کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے معاملات میں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ شیطان ہے، وسوسے کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہم نے بچنا کیسے ہے اور اس وسوسے کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں، اس سے کیسے نکلنا ہے؟ اور سب سے بڑی چیز حاضری وسوسے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ عدنان بھائی، آپ وسوسے پر کنٹرول کر لیں، میں لکھ کے دیتا ہوں، حاضری مریض پر نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ وسوسے پر کنٹرول کر لو، مریض پر جن غالب نہیں آ سکتا۔
कैसे नहीं आ सकता। जी یہ جو مریض ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے اور اس چیز کو سمجھیں گے اگر آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اس چیز کو سوچیں۔ جن جب انسان پر کنٹرول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے، اس کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، پھر اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اس پر حاوی ہوتا ہے اور سارے معاملات کرتا ہے۔ اب اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کو وہم کی طرح ایک وسوسہ آتا ہے۔ وہ وہم کی طرح وسوسہ ایک بار آتا ہے، 2 بار آتا ہے، 3 بار آتا ہے۔ مثلا جیسے وضو کا وسوسہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو صفائی کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، ساری آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں۔ یہ ولہام نام جن ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے وضو کے درمیان وسوسے ڈالنا۔ پھر نماز کے دوران وسوسہ ڈالنے والا خنزب نامی جن ہے، وہ اس کا کام ہی یہ کہ نماز کے دوران وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ کیا کرتا ہے وسوسے کے ذریعے اس کا مائنڈ کنٹرول کیا، وہ تم نے آج دن میں فلاں کو میسیج نہیں کیا، فلاں کو کال نہیں کی، فلاں کا کام نہیں کیا، فلاں کے پیسے دینے، فلاں سے لینے ہیں، فلاں سے دکان کا حساب رہتا ہے، سارے معاملات یاد کرواتا ہے، اس کا تو مائنڈ کنٹرول کر لیا۔ سیم کنڈیشن حاضری میں کرتا ہے، وہ تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ پہلے اس کو وہ کیفیت وہم کی طرح اس پر طاری کرتا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، اس حد تک اس کو کر دیتا ہے وہ قصد ارادہ عمل بن جاتا ہے۔ وسوسے سے بات شروع ہوئی تھی، وسوسے پر کنٹرول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمزور نہیں بنایا، صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے، ہمیں لگاؤ اور طرف دیا گیا۔ ہماری تربیت اس لحاظ سے نہیں کی گئی کہ ہم اس جو جن ہم پر کنٹرول کرتا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ کر سکتے ہیں، اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا ہے، بالکل لڑ سکتا ہے جنوں سے، دے سکتا ہے چیلنج، آ میرے اندر داخل ہو کے دکھا۔ عدنان بھائی عام بندہ، میں کسی عالم کی بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کو یہ ساری تربیت کرتے ہیں، جو اس چیز کو جو چیزیں سکھاتے ہیں، جو اس پروسیس سے پورے اس طریقے سے گزرتے ہیں، جو چیزیں سکھاتے سمجھاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ وہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہی عام بندے، وہ جا کے چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، آپ یہ جن ہے، میرے اندر داخل ہو کے دکھا، میں دیکھتا ہوں کتنا بڑا جن ہے۔ کچھ چیزیں ہیں ان کو کور کرنا ہے، ٹیکنیکلی سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے، اتنا کمزور نہیں بنایا انسان کو جس جن کا چاہے جو مرضی کروا دے، پھر تو یہ نظام ہی نہ چلے۔ جن بھی ہر بندے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ، کہ جن ہر بندے میں داخل ہو جائے۔ اس میں ہوا ہے تو بھائی ساتھ والے میں کیوں نہیں ہوا؟ کمزور کرتا ہے پہلے، جو اس کا ساتھ دیتا ہے، پھر اس پر حاوی ہوتا ہے، تو وسوسوں کا شکار کرتا ہے، پھر اس پر کنٹرول کرتا ہے۔ اور وسوسہ پہلا سٹیپ ہے حاضری کا، وسوسہ پہلا سٹیپ ہے انسان کو کنٹرول کرنے کا۔ وسوسہ ایک مختلف سٹیپوں میں سے ایک سٹیپ ہے جادو کے اثر انداز ہونے کا۔ تو ہم نے اگر وسوسے کو کور کر لیا، گویا ہم نے حاضری مطلب ہم پر نہ ہو اس چیز کو بھی کور کر لیا، ہم نے جادو فوری ہمارے صاحب پر حاوی نہ ہو اس چیز کو بھی کور کر لیا، اور مختلف معاملات میں ہمیں الجھا نہ دے اس چیز کو بھی کور کر لیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ کے فضل سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو وسوسہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، سورہ فلق ناس کثرت سے یہ چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، ہم خود نہیں محفوظ رہ سکتے، ہم بہت کمزور ہیں۔ تو جب اللہ سے پناہ مانگیں گے، کیونکہ دونوں طرح کا وسوسہ کہا گیا ہے، جنوں کا بھی انسانوں کا بھی۔ جنوں کا تو یہ ہے دل میں آ کے خیال ڈالتے ہیں، انسان کیا ہے کانوں میں آ کے باتیں کرتے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نا کہ یہ شیطان کرتا ہے، شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تمہارے فیوچر سے، شیطان تمہیں کہتا ہے کہ گناہ کی طرف آ جاؤ، ادھر سے زیادہ مال ملے گا، یہ تو شیطان کہتا ہے۔ تو یہاں انسان کون ہوا؟
भाई ये भी इंसानों में भी है, सही बात है, वही काम करते हैं। वही काम करते हैं, वो वसवसा डाल रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इससे बचो, दूर हो जाओ इन लोगों से, अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह इन लोगों से हमें बचा ले। तो मेन जो चीज़ है तो कवर करने की है वो वसवसा है। हम अल्लाह के फजल से कर सकते हैं, थोड़ा हमें जो है वो मजबूत करना है अपने आप को। जो वसवसा है उसके पीछे नहीं लग जाना। हमारी खुद की कमज़ोरियाँ होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि इंसान में हाज़िरी क्यों हो, जिन दाखिल क्यों हो, अल्लाह ताला ने इसको ताकत बड़ी दी है। पता ही नहीं है इंसान को मेरे अंदर कितनी ताकत है, पता नहीं है इंसान को। यकीन करे, पता लग जाए ना मेरे अंदर कितनी ताकत है, तो ये जिन्नों से डरना वरना छोड़ दे। तो ये चीज़ें अपने अंदर पैदा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कोई मसला नहीं बनेगा। इंसान बेहतर भी रहेगा और जिन्नों जादूगरों और इन सब का खौफ भी इसके दिल से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया कर सर जी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم